کہانی شروع ہونے سے پہلے میکسم گورکی کی کچھ لائنیں ہیں جو انہوں نے کوٹ کی ہیں کرشن چندر نے، اور وہ یہ ہیں کہ عرشی اور ارضی کی بحث بہت پرانی ہے۔ وہ ادیب جو ہر وقت آسمان پر نظر رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں یہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ ہماری زمین بھی ایک ستارہ ہے۔ مدتوں سے تمہیں خط نہیں لکھ سکا، شاید اوشا کی فریب کاریوں کو بھولنے کی کوشش کر رہا تھا، یا پھر جگدیش کی دلدوز محبت کا آخری منظر دیکھنے میں مصروف تھا۔ کچھ ٹھیک طرح سے تمہیں نہیں بتا سکتا۔ ممکن ہے کہ تم پوچھو کیا جگدیش بھی محبت کر سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ تم پوچھو کیا جگدیش بھی محبت کر سکتا ہے؟ موٹا سا آدمی، گو کچھ اتنا موٹا بھی نہیں، لبوں پر ہر وقت مسکراہٹ، شکار کا شوقین، برج اور بیر کا پجاری، کیا ایسا شخص بھی الفت کی ستم کاریوں کی تاب لا سکتا ہے؟ تو میری جان، میرے پاس اس کا جواب یہ ہے کہ مگر نہیں۔ یہ بہتر ہوگا کہ پہلے میں تمہیں اس جگہ کے متعلق بتاؤں جہاں ہم گزشتہ 1.5 ماہ سے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ماحول نہ صرف حیات معاشقہ کا بلکہ ہماری تمام زندگی کا جزو اعظم ہے، اور خاص کر محبت اور ماحول میں جو گہرا تعلق ہے وہ مجنوں کی بادیہ پیمائی اور فرحات کی کوکنی سے صاف عیاں ہے۔ دور کیوں جاؤ، تمہارے وطن پنجاب میں ہی سونی مہیوال کا افسانہ محبت دریائے چناب کی پرشور وادیوں کا رہین منت ہے، اور ہیر رانجھے کا دل فریب قصہ الفت ذات پات اور قبائلی رکاوٹوں کی دیوار پر عشق پیچاں کی طرح آویزہ نظر آتا ہے۔ اور سچ پوچھو تو غالباً ہم کسی فرد واحد سے محبت نہیں کرتے، بلکہ اگر محبت کرتے ہیں تو صرف اپنے آپ سے۔ دراصل انسانی محبت بذات خود ایک حقیر سی شے ہے۔ محبت ہے کیا؟ یہی دو دھڑکتے ہوئے دلوں کا سنگم، لیکن جو چیز اسے عرفانی بلندیوں پر لے جاتی ہے یا اہرمنی پستیوں میں گرا دیتی ہے وہ اس کا ماحول ہی ہے۔ ماحول کی اہمیت سے انکار زندگی کی عظمت سے انکار ہے۔ بیچارہ جگدیش بھی ایسا ہی کیا کرتا تھا، لیکن آج اس کی اندر دھسی ہوئی آنکھوں سے پوچھو، جن کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے ہیں اور جن کی گہرائیوں کا علم کسی بے کس زخمی سسکتے ہوئے آہو کے درد کا آئینہ دار ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں تمہیں اس جگہ کے بابت بتانا چاہتا ہوں وہ اس کی بلندی ہے۔ یہ جگہ سطح سمندر سے 17,000 فٹ بلند ہے۔ اس رفعت پر پہنچ کر انسانی محبت بھی بلند ہو جاتی ہے۔ خیالات اور تاثرات میں غیر ارادی و غیر شعوری طور پر ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ دماغ پر ایک عجیب سا وجد طاری ہو جاتا ہے، تنفس کا دورہ تیز ہو جاتا ہے، اور کاندھوں پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ منو بوجھ تھا جو اٹھ گیا۔ اوپر دیکھو تو اڑنے کو جی چاہتا ہے، اور نیچے دیکھو تو میلوں تک سلسلہ ہائے کو گرتے ابھرتے اور پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چشم زدن میں نظر ان پہاڑوں اور وادیوں سے پھسلتی ہوئی نچلے میدانوں پر پڑتی ہے، اور نظر کا آخری نقطہ وہ ہے جہاں دریائے جہلم کا پانی چاندی کے پتلے تار کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس بلندی پر پہنچ کر آدمی سب پستیوں کو بھول جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اتنا ہی پاک و صاف سمجھتا ہے جتنا کہ یہ سفید برف جس کی آب و تاب میں موت کی خاموشی اور قدرت کی پاکیزگی پنہا ہے۔ یہاں آ کر مجھے احساس ہوا کہ اوشا کی محبت کتنی حقیر تھی اور اس کا دائرہ کتنا محدود۔ یہ وہ محبت تھی جو صرف ڈرائنگ روم ہی میں کی جا سکتی تھی، اس دوائی پھول کی طرح جو شیشوں کی دیواروں کے اندر ایک محبوس باغیچے ہی میں کھل سکتا ہے، اور مصنوعی روشنی، مصنوعی حرارت اور مصنوعی غذائیت کا محتاج ہے۔ ڈرائنگ روم، ریشمی ساڑیاں، برقی کمکمے، مصنوعی چلتے ہوئے فقرے۔ میں حیران ہوں، کیا واقعی مجھے اوشا سے محبت تھی، یا شاید یہ
اس غیر فطری ماحول کا اثر تھا جو باہر کی کھلی اور خوشبودار اور خوشگوار فضا میں پہنچ کر مٹ گیا۔ یہاں بجلیاں کونپتی ہیں، بادل گرجتے ہیں، رم جھم بارش ہوتی ہے۔ یہاں بجلیاں کونپتی ہیں، بادل گرجتے ہیں، رم جھم بارش ہوتی ہے، اولے پڑتے ہیں، برف گرتی ہے، پھر ہوا کے چند تیز و تند جھونکے آتے ہیں اور مطلع صاف ہو جاتا ہے۔ آسمان خوشنما، نیلگوں، آفتاب سونے کی تھال کی طرح درخشاں اور پر پھیلائے ہوئے، ہوا میں تیرتی ہوئی چیل کسی پری کی طرح حسین نظر آتی ہے۔ ہم اپنے خیمے کا جالی دار پردہ کھولتے ہیں، گرم کافی کی پیالی ہاتھ میں، بندوق کاندھے پر لٹکائے باہر نظر دوڑاتے ہیں۔ چاروں طرف برف ہے، ہوا خاموش ہے، آسمان صاف ہے۔ ہم آہستہ آہستہ کافی پیتے اور چمڑے کے جوتوں کے اوپر دھان کے خوشوں سے بنے ہوئے جوتے پہن لیتے ہیں اور شکار کی تلاش میں چل پڑتے ہیں۔ یہاں شکار بہت ملتا ہے، جنگلی بکریاں، رون سے، ریچھ اور بھیڑیے۔ آخر الذکر بولے بھٹکے شکاریوں کو ہی شکار کر لیتے ہیں۔ پھر رات کے وقت الاؤ کے قریب خیمے میں بیچارہ چوکیدار اور اس کا جاں باز کتا آگ تاپتے ہوئے مایوسانہ نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ کالی رات میں ہوا سیٹیاں بجاتی ہے، بھیڑیے چلاتے ہیں، پھر برف کے تودوں کے گرنے سے ایک مہیب اور خوفناک آواز بیدار ہوتی ہے جو دور دور تک پھیلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد خاموشی، مکمل خاموشی، موت اور سکون۔ شکاری نہیں آیا، شکاری اب کبھی نہیں آئے گا۔ شکار کرتے کرتے وہ خود شکار ہو گیا۔ اس کی ہڈیاں برف کے تودوں کے نیچے ہیں اور ان پر بھیڑیے ناچ رہے ہیں۔ لیکن گھبراؤ نہیں دوست، ہم ابھی تک زندہ ہیں، صحیح و سلامت، اور اب تک 1 درجن کے قریب ریچھوں، رونسوں اور بھیڑیوں کو گولی کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ جس جگہ ہمارا کیمپ ہے اس سے کوئی 1.5-2 میل نیچے مغرب کی طرف گرجن کا دلکش مقام ہے۔ اس سے زیادہ دلکش جگہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی۔ یہاں سے پورے 2 میل بھی نہ ہوگا، لیکن کتنا دشوار گزار راستہ ہے، اور پھر ایک جگہ اس قدر پھسلن ہے کہ ذرا پاؤں ادھر ہوا، توازن برقرار نہ رہا تو چشمے زدن میں سینکڑوں فٹ نیچے برف سے اٹی ہوئی کسی کھڈ میں جا گرتا ہے۔ اب تو ہم اس راستے سے کسی قدر واقف ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی متواتر برف و باران سے ہر روز نیا راستہ تراشنا پڑتا ہے، اور پھر بھی دل جمعی سے چلتے چلتے دائیں یا بائیں نیچے نظر پڑ جائے تو ان بے پناہ گہرائیوں کو دیکھ کر سارے جسم میں بے اختیار پھریری سی آ جاتی ہے۔ گرجن کا مقام گرمیوں میں رہنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ حیرت تو یہ ہے کہ ہزاروں سیاحوں کو جو ہر سال گلمرگ جاتے ہیں یہ معلوم نہیں کہ گرجن گلمرگ سے کس قدر نزدیک ہے۔ گرجن میں کہیں کہیں برف کے ٹیلے ہیں تو کہیں ایسے ہموار تلے جن پر گرمیوں میں ریشم کی طرح نرم اور ملائم گھاس اگتی ہے۔ کہیں کہیں پہاڑ کی شکنوں میں تنگ کے تناور درخت کھڑے ہیں جو برف و باران میں محفوظ خیموں کا کام دیتے ہیں۔ یہاں 5 جھیلیں ہیں، چھوٹی چھوٹی اور خوشنما۔ سب سے بڑی جھیل کو نندن سر کہتے ہیں، یہ کوئی 2.5-3 میل لمبی چوڑی ہوگی۔ سال میں 10 مہینے یخ بستہ رہتی ہے، لیکن جب ہم نے اسے دیکھا گہرے نیلے رنگ کا ایک تختہ آب بن رہی تھی اور چاروں طرف پیلے پیلے جنگلی پھولوں سے مرصع تھی۔ یہ جھیلیں غالباً دنیا کی سب سے اونچی جھیلوں میں سے ہوں گی اور اس زمانے کی یاد دلاتی ہیں جب تمام دنیا زیر سطح آب تھی، اور پھر جب آہستہ آہستہ ہمالیہ کے پہاڑ نمودار ہوئے تو یہ جھیلیں وہیں پانی کے گڑھوں میں کی مانند رہ گئیں۔ نندن سر پر غروب آفتاب کا جو نظارہ ہوتا ہے
وہ نہ جھیل ڈل پر میسر ہے نہ ویلر پر۔ یہاں نہ ہوٹل ہیں نہ شکارے، نہ سیاح نہ موٹریں۔ نہایت دشوار گزار راستے ہیں جو سال میں صرف 3-4 ماہ کھلے رہتے ہیں، اور جن پر جفاکش اور خانہ بدوش گڈریے اپنے ریوڑوں کو گرجن کے مرغزاروں میں چرانے کے لیے لاتے ہیں، اور اگست کے پہلے ہفتے ہی میں پھر نیچے کی آبادیوں میں چلے جاتے ہیں۔ شاز ہی یہاں کوئی سیاح نکلتا ہے، شکار کا شوقین یا تنہائی کا دل دادا، اور پھر اسے شاز ہی واپس جانا نصیب ہوتا ہے۔ پھر یہیں کہیں برف کے تودوں میں یا بھیڑیوں کے پیٹ میں یا ان تناور تنگوں کے قریب اس کی قبر بنتی ہے۔ اس لحاظ سے گرجن بہت بدنام ہے، اور گڈریے تو گرجن دیوتا کو پوجتے ہیں جو اس پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے جہاں ہمارا کیمپ ہے۔ گرجن کے دیوتا کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ گرجن کے دیوتا کو پردیسیوں، مسافروں اور سیاحوں سے بہت نفرت ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ماں سوا ان پہاڑی گڈریوں کے جو اسے پوجتے ہیں اور کسی کا بھی اس علاقے میں گزر ہو۔ گڈریے جانتے ہیں کہ گرجن دیوتا جس پر ناراض ہوتا ہے اسے موت کی سزا دیتا ہے، اور جس پر خوش ہوتا ہے اس کی بکریوں میں دودھ زیادہ کر دیتا ہے، اس کی بھیڑوں کو نہایت خوبصورت ملائم ریشم سے ڈھک دیتا ہے، برف میں، جھکڑ میں، طوفان میں، ہر حالت میں اس کے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے۔ گرجن کی ایک دل فریب شام کا ذکر ہے۔ میں، جگدیش اور ربوا اور ریوا، ایک پہاڑی شکاری جسے ہم ترائی کے علاقے سے اپنے ساتھ لائے تھے، شکار کھیل کر واپس کیمپ کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں نندن سر کے مقام پر بیٹھ کر سستانے لگے تھے۔ اس وقت سورج غروب ہونے کو تھا۔ ہوا میں ایسی خنکی تھی کہ ہر سانس میں برف کے لطیف گالے منہ کے اندر جاتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ گرجن کی چوٹی پر اجلے اجلے بادل منڈلا رہے تھے۔ بادلوں اور ڈوبتے سورج کے عکس سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی عالی شان محل کے نیلگوں فرش پر ایک طلائی ستون کھڑا ہے اور ایک مرمری محراب کو سہارا دے رہا ہے۔ مان جگدیش نے پانی کی سطح پر ایک سنگریزہ پھینکا، ارتعاش پیدا ہوا اور دوسرے لمحے میں وہ خوبصورت محل اور طلائی ستون تھر تھرا کر لاکھوں جواہر ریزوں میں بکھر گیا۔ اب پانی کی سطح پر لاکھوں سورج متلاطم تھے۔ جگدیش نے ہاتھ بڑھا کر اپنے قریب کے پیلے پیلے پھولوں کو توڑ کر ایک گچھا بنایا اور اپنے کوٹ پر ٹانگتے ہوئے بولا، کتنے خوبصورت پھول ہیں، ان کی مہک، یہ مست کر دینے والا کیف و آور تعطر۔ ریوا، ان خوبصورت پھولوں کا کیا نام ہے؟ ریوا کسمس آیا۔ وہ رونسوں کی قسمیں پہچانتا تھا، ریچھوں کو 2 میل کی دوری سے سونگھ لیتا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں عقاب کی سی تیزی تھی جو سن کی طرح سامنے سے اڑتے ہوئے سینولے پر شست لگانے میں بھی کبھی غلطی نہ کرتی تھی، لیکن وہ ان پھولوں کے نام نہ جانتا تھا۔ اچھا شکاری کبھی اچھا شاعر نہیں ہوتا۔ اس کے بھورے رخسار اور بھی بھورے ہو گئے اور وہ رک کر بولا، مجھے پتہ نہیں۔ جگدیش کو ریوا کی بے چینی میں بہت لطف آیا۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے، ان پھولوں کے نام سے کسی کو آگاہ نہ ہونا چاہیے، شاید ان پھولوں کا کوئی نام ہی نہیں، اور یوں بھی خوبصورتی کا کوئی نام نہیں ہوتا، حسن کی کوئی ذات نہیں۔ میں نے مسکرا کر احتجاجاً کہا، جملہ حقوق محفوظ، تم میری باتیں دہرا رہے ہو۔ ریوا بے چینی سے اپنی جگہ پر ہلا۔ جگدیش نے مزاحاً کہا، جملہ حقوق محفوظ، شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم اوشا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہو۔ ارے بھلے مانس، یہ گرجن ہے، گرجن۔ جگدیش نے بمشکل یہ فقرہ زبان سے ادا کیا ہوگا کہ بادل زور سے گرجا۔ یہاں موسم کتنا غیر معین ہے، پل میں دھوپ، پل میں برف و باران۔ ریوا نے ایک نظر بھر کر ان بادلوں کی طرف دیکھا جو اب گرجن کی چوٹی کے گرد اکٹھے ہو رہے تھے۔ اس نے نتنے پھیلا کر شمالی ہوا کو سونگھا اور پھر اپنے فورگل کے بٹن بند کرتے ہوئے بولا، جلدی چلو، طوفان آ رہا ہے۔ ہم نے اپنی سمور کی ٹوپیاں پھولوں کے تختوں سے ڈھونڈ کر نکالی اور انہیں پہن کر چل کھڑے ہوئے۔
اگرچہ ابھی دھوپ چمک رہی تھی لیکن کئی جگہوں پر پہاڑوں اور گھاٹیوں کے مختلف حصوں پر سفید بادل اپنا سایہ ڈال رہے تھے۔ ہوا کی خنکی ہر لہجہ بڑھتی جا رہی تھی اور ہمیں تو ابھی بہت اوپر اپنے کیمپ تک پہنچنا تھا۔ ہم جلد جلد لیکن نہایت خاموشی سے راستے پر چڑھتے جاتے تھے۔ گرجن کی چوٹی پر سے بادل نیچے کی طرف پھسل رہے تھے۔ ایک ہلکا سا جھکڑ چلنے لگا تھا اور کہیں کہیں روئی جیسی پتلی اور ہلکی دھند ہمارے راستے میں آ جاتی تھی۔ ہم نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی، لیکن کوئی پون گھنٹے کے سفر کے بعد طوفان نے ہمیں آ ہی لیا۔ ہلکی ہلکی بارش اور پھر کڑیڑی اور اس کے ساتھ فوراً ہی برف گرنی شروع ہوئی۔ ریوا سب سے آگے تھا، درمیان میں جگدیش اور آخر میں میں۔ ہم تینوں کی کمر میں ایک ہی رسی بندھی ہوئی تھی۔ ریوا ہمارا رہنما تھا۔ 15-20 منٹ اور چلے۔ یکا یک میری کمر کو ایک سخت جھٹکا لگا، بہت سخت، اتنا کہ اگر میرے حواس بجا نہ ہوتے اور برچہ میرے پاس نہ ہوتا تو میں یقیناً اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکتا۔ اب میں برچے کے سہارے کھڑا زور لگا رہا تھا کیونکہ رسہ بائیں طرف جھکا ہوا تھا۔ چاروں طرف دھند چھا چکی تھی۔ اوپر سے ریوا کی آواز آئی، سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ۔ کیا ہوا؟ میں نے چلا کر پوچھا۔ جگدیش کی آواز آئی، میں برف پر گر گیا ہوں، اف کتنا درد ہے، اٹھا نہیں جاتا، پاؤں میں ضرب آ گئی ہے۔ اٹھو اٹھو، کوشش کرو، میں نے رسی پر زور لگاتے ہوئے کہا۔ طوفان نے ہمیں گھیر لیا تھا۔ دھند سفید تھی لیکن تاریکی سے بھی بدتر۔ میرے اور ریوا کے درمیان جگدیش کہیں بیچ میں برف پر گرا ہوا تھا اور ہم اسے اٹھا نہ سکتے تھے۔ ریوا کی آواز آئی، توازن ٹھیک رکھو، رسی کو دائیں طرف جھکا دو، 1 2 3۔ بڑا زور لگایا لیکن جگدیش اٹھ نہ سکا۔ آخر رسی کو بل دیتے ہوئے اور برچے سے کچی گریں باندھتے ہوئے ریوا اور جگدیش تینوں ایک مقام پر جمع ہو گئے۔ میں نیچے سے چل کر اوپر جگدیش کے پاس پہنچ گیا اور اسی طرح ریوا اوپر سے نیچے کو آتا ہوا جگدیش کے پاس آ گیا۔ جگدیش گھٹنوں کے بل پڑا ہوا کرا رہا تھا۔ کیا ہوا جگدیش؟ میں نے جھک کر جگدیش کو اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ جگدیش سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا مگر پھر فوراً برف پر بیٹھ گیا۔ مجھ سے تو اب چلا بھی نہ جائے گا، پاؤں میں ضرب آئی ہے۔ چاروں طرف سفید دھند چھا گئی تھی۔ ہوا میں ایک وحشیانہ تیزی تھی۔ برف خاموشی سے گر رہی تھی۔ ریوا نے دو بار سیٹی بجائی۔ سیٹی کی آواز کسی نوکدار خنجر کی دھار کی طرح تلملاتی ہوئی طوفان کو چیرتی ہوئی گزر گئی اور پھر چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ ریوا نے چند لمحوں بعد پھر سیٹی بجائی۔ کہیں سے کوئی جواب نہ آیا۔ ریوا نے ایک متعین وقفے کے بعد پھر سیٹی بجائی اور ہم تینوں دھڑکتے ہوئے دلوں سے اس کے جواب کے منتظر رہے، لیکن کانوں میں بڑھتے ہوئے طوفان کے وحشیانہ کہکہے تھے۔ سردی دم بدم بڑھ رہی تھی، ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے، آنکھوں میں نیند آ رہی تھی۔ مت سو جگدیش، مت سو، ریوا نے سیٹیوں کے درمیانی وقفے میں کہا۔ میری آنکھوں میں ایک عجیب سا خمار چھا رہا تھا، پپوٹے بند ہوئے جاتے تھے۔ جانتا تھا کہ مجھے سونا نہ چاہیے، جانتا تھا کہ یہ خمار موت کا خمار ہے، یہ نیند اجل کی نیند ہے، آخر اور کبھی نہ ختم ہونے والی نیند۔ پھر بھی آنکھیں جھپک جھپک جاتی تھیں اور جگدیش بیچارہ تو بالکل اونگ رہا تھا۔ ریوا نے ہم دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، میری بات سنو، دیکھو دیکھو میری طرف دیکھو، اپنی مٹھیوں میں برف بھینچ لو اور زور سے زور لگاؤ، اور زور لگاؤ، اور۔ دور نیچے سے کسی مدھم سیٹی کی آواز سنائی دی۔ ریوا نے جواب میں سیٹی بجائی۔ سیٹی کی آواز سے ایسا معلوم ہوا کہ دور دور تک پھیلتی جا رہی ہے اور خطرے کا سگنل دے رہی ہے، امداد کے لیے پکار رہی ہے۔ اس سیٹی میں کتنا خوف تھا، کتنی التجا، کتنا درد، کتنی امید۔ ہمارے کان اس کے جواب کی طرف لگ گئے۔ کیا سچ مچ سیٹی کا جواب آیا تھا؟ کیا یہ محض ایک واہمہ تو نہیں تھا؟ مگر نہیں۔ دور نیچے کہیں سے پھر سیٹی کی آواز سنائی دی، مدھم، میٹھی، امید دلانے والی۔
اس برفانی طوفان میں وہ سیٹی روشنی کے مینار کی طرف چمک اٹھی۔ قدر توقف کے بعد ریوا نے پھر سیٹی بجائی اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا جواب آیا۔ ایک سیٹی کہہ رہی تھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، طوفان میں گھرے ہوئے ہیں۔ دوسری کہہ رہی تھی گھبراؤ نہیں، ہم آ رہے ہیں۔ دوسری سیٹی نزدیک آتے آتے پھر دور ہو جاتی، شاید راستے سے پرے ہٹنا پڑا ہوگا۔ اس طرح 1 گھنٹہ گزر گیا، آدھ گھنٹہ اور، اب آنے والا ہمارے نزدیک ہی کہیں تھا۔ چند منٹ اور اضطراب میں گزرے۔ اب ہمارے سامنے ایک جفاکش ادھیڑ عمر کا پہاڑی کھڑا تھا۔ اس کی چھاتی پر ایک لالٹین بندھی تھی جس کی مدھم روشنی اس تاریک دھند کو چیر کر بمشکل 1-2 گز دور تک جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھریرے بدن کا جوان کھڑا تھا، لیکن دھند میں ان کی صورتیں اچھی طرح پہچانی نہ جاتی تھیں، بس سائے سے معلوم ہوتے تھے۔ جفاکش پہاڑی نے پوچھا کیا بات ہے، طوفان میں کیسے گر گئے؟ ریوا نے جواب دیا ہمارے ساتھی کو چوٹ آ گئی، اور اس نے فکرہ ناتمام رہنے دیا۔ جفاکش پہاڑی چند منٹ تک خاموش رہا، اس کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ چند منٹ آرام کرنے کے بعد پہاڑی نے چھریرے بدن کے جوان کو جگدیش کی طرف اشارہ کر کے کہا اسے اٹھا لو، میں بمشکل راستے کی رہنمائی کر سکوں گا۔ چھریرے بدن والے نے چند لمحوں کے لیے توقف کیا اور پھر وہ جھکا اور اپنے مضبوط ہاتھوں سے جگدیش کو اٹھا کر اپنی پشت پر گردن کے قریب رکھ لیا۔ دوسرے پہاڑی نے ایک رسی سے جگدیش کی ٹانگیں اس کی کمر سے باندھ دیں، پھر ایک رسہ اپنی کمر سے باندھ کر اس جوان کی کمر کے گرد لپیٹا، پھر وہ رسہ مجھ تک پہنچایا۔ میں نے اسے کمر میں باندھ کر ریوا کے حوالے کیا۔ آخر میں ریوا نے اسے مضبوطی سے اپنی کمر میں باندھ لیا۔ تیار رہو، پہاڑی نے ہمیں چوکنا کرتے ہوئے کہا، برچے مضبوطی سے تھامو، 1 2 3، اور اس طرح رات کی تاریکی میں برف کے خطرناک سمندر میں یہ کارواں اثر نو گرجن کو چلا۔ پہاڑی کا گھر ایک تنگ کے نیچے تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے جلدی سے 2-3 کھالیں نکال کر زمین پر بچھائیں اور دوسرے پہاڑی نے جگدیش کو وہاں لٹا دیا۔ جگدیش بے ہوش تھا یا شاید برف کی نیند سو رہا تھا۔ ادھیڑ عمر کا پہاڑی تنے کی کوکھ کے اندر چلا گیا اور وہاں سے اپنی مٹھی میں ایک گول مڑی ہوئی چمڑے کی تھیلی سی باہر لایا۔ الاؤ کی سرخ روشنی میں نے دیکھا یہ ایک نافہ تھا۔ زیشی، لالٹین بجھا دو، پہاڑی نے اپنے ساتھی سے کہا جو اب ایک طرف اندھیرے میں بیٹھا ہوا سستا رہا تھا۔ اندھیرے میں ایک لمبے سانس کی آواز سنائی دی اور پہاڑی کا ساتھی الاؤ کی طرف بڑھا۔ اسے تاریکی سے روشنی میں آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہ ایک جوان لڑکی تھی۔ اب اس نے اپنی سمور کی ٹوپی اتار پھینکی تھی جس نے اس کے لمبے بالوں کو چھپا رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں تکان سے نیم وا تھیں اور جبیں پسینے سے تر تھیں۔ اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس نے پہاڑی کی کمر سے لالٹین کو کھولا اور ایک پھونک مار کر اسے بجھا دیا۔ پھر لالٹین ہاتھ میں لے کر سر کو ایک طرف جھکائے ہوئے وہ واپس اندھیرے میں چلی گئی۔ پہاڑی گھٹنوں کے بل جھک گیا اور جگدیش کے تنفس پر غور کرنے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے لکڑی کے بڑے چمچے میں تھوڑا سا گرم دودھ اور نافہ ڈال کر ہلایا اور اسے جگدیش کے منہ میں انڈیل دیا۔ ایک اور چمچے میں اس نے کوئی اور چیز گرم کی جو غالباً کسی جانور کی چربی معلوم ہوتی تھی اور بہت بدبودار تھی۔ جب وہ چربی بھی گرم ہو کر سیال بن گئی تو اس میں بھی اس نے تھوڑا سا نافہ ڈال دیا اور اسے انگلی سے ہلاتے ہوئے زیشی کو پکارا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ زیشی نے وہیں اندھیرے میں بیٹھے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آواز سست اور مزہل تھی۔ ادھر آنا بیٹا، ذرا ان کی کنپٹیوں کو سہلاؤ، یہ لو روغن۔ زیشی نے جگدیش کا کنٹوپ اتار لیا اور اس کا سر اپنی گود میں لے کر اس کی کنپٹیوں کو آہستہ آہستہ سہلانے لگی۔ پہاڑی تنے کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ الاؤ کے سرخ ہالے میں پہاڑی کا شکن آلودہ چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی کسی قدر مضبوط تھی اور گردن کی رگیں باہر کو تنی ہوئی تھیں۔ جگدیش کا سانس کبھی دھیما ہوتا
کبھی تیز چلنے لگتا، کبھی اس میں گر گر کسی آواز پیدا ہو جاتی جیسے کسی گھڑی کو چابی دیتے وقت سنائی دیتی ہے۔ لڑکی دھیرے دھیرے کنپٹیاں سہلا رہی تھی۔ اس کے سہلانے سے چمڑ چمڑ کی ایک عجیب خواب آور سی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ میں ادمندی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جگدیش پر اس طرح جھکی ہوئی تھی کہ اس کا چہرہ اندھیرے میں تھا اور آدھا الاؤ کے حالے میں اس کا چہرہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ یہ آرین اور منگول خطوط کا ایک حسین مرقع تھا، زعفران اور گلاب کے رنگوں کا ایک دل ربا امتزاج۔ اس کے غلافی پپوٹے اس طرح جھکے ہوئے تھے کہ آنکھیں بالکل بند معلوم ہوتی تھیں۔ زیشی میرے دل میں خیال آیا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں ایک خواب ہے۔ یہ جوان لڑکی، یہ پہاڑی دیوتا، یہ تنگ کا تنا، یہ سرخ الاؤ، یہ سب کچھ ایک طویل خواب ہے۔ شاید میں اوشا کے بیٹھنے کے کمرے میں صوفے پر لیٹا ہوا اس کے سپنے کو دیکھ رہا ہوں، اس سپنے کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ ابھی ابھی ایک نیلی ساڑی پہن کر اندر آئے گی اور مجھے سوتا دیکھ کر اپنی تحقیر آمیز ہنسی سے مجھے جگا دے گی۔ اٹھو بے فکر الو، 5:30 بج گئے ہیں۔ قدرے توقف کے بعد میں نے پھر آنکھیں کھولیں تو وہی منظر تھا۔ پہاڑی بونا درخت سے پیٹ لگائے بیٹھا بیٹھا سو گیا تھا۔ لڑکی جگدیش کا سر سہلا رہی تھی۔ جگدیش کا تنفس اب صاف چل رہا تھا۔ الاؤ کا حالہ تنگ ہو رہا تھا۔ اونگتے جاگتے، پلکیں جھپکتے جھپکتے، اس خوبصورت تصویر کو دیکھتے دیکھتے آہستہ آہستہ یہ سارا منظر ایک سکون ریز دھندلکے میں غائب ہو گیا۔ جب دوسرے دن آنکھ کھلی تو نہ جگدیش تھا نہ وہ جوان لڑکی۔ پہاڑی بونا بھی غائب تھا۔ میں اکیلا تنگ کے وسیع سائے میں لیٹا ہوا تھا۔ کچھ دیر دل میں یہ خیال جاگزی رہا کہ کل جو کچھ دیکھا تھا محض ایک افسانہ تھا۔ آنکھیں ملتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پہلے تنے کی کوکھ نظر آئی، پھر دوسرے پرے دھوپ میں ایک ریوڑ چرتا ہوا نظر آیا۔ ڈھارس بندی، زور سے آواز دی، جگدیش اور جگدیش۔ ریوڑ میں 2-1 بکریوں نے منہ اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ جگدیش، میں زور سے چلایا، اور جگدیش، نامعقول جگدیش۔ یکا یک تنے کی کوکھ سے پہاڑی مسکراتا ہوا نکلا۔ گرجن دیوتا کی مہربانی سے کل آپ کی جان بچ گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور پہاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شکریہ تمہارا اور تمہاری بہادر لڑکی کا 1000 بار شکریہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ زیشی۔ ہاں، زیشی اس کا نام ہے۔ میری ننھی زیشی بہت اچھی لڑکی ہے۔ گرجن دیوتا اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ سب برفیلے راستوں سے واقف ہے۔ اسے گرجن دیوتا کبھی کوئی غضن پہنچنے نہیں دیتا۔ چھوٹی عمر ہی میں اس کی ماں مر گئی تھی۔ گرجن دیوتا ہی نے پالا ہے۔ گرجن دیوتا زیشی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک گرجن دیوتا پر ہی کیا موقوف ہے، میں نے دل میں سوچا۔ اس سے تو ہر ایک کا دل محبت کرنے کو چاہتا ہے۔ میں نے پہاڑی بونے سے پوچھا، جگدیش کہاں ہے؟ پہاڑی نے جواب دیا، صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو پاؤں کی موچ بالکل نکل چکی تھی۔ اب وہ ذرا نندن سر تک سیر کرنے کو گئے ہیں۔ زیشی کو میں نے ان کے ساتھ بھیج دیا تھا، وہ دونوں اب واپس آتے ہی ہوں گے۔ آپ تو خوب سوئے؟ ہاں، میں تو خوب سویا، میں نے دل میں سوچا، کیونکہ رات پھر کسی نے میری کنپٹیوں پر مالش نہیں کی۔ وہ دونوں؟ یہ لفظ سن کر میرے دل میں ایک نامعلوم سی خلش پیدا ہوئی، ایک خفیف سا انتشار۔ کم بخت جگدیش ہر بار بازی لے جاتا ہے۔ میں نے پہاڑی سے آہستہ سے پوچھا، نندن سر یہاں سے کتنی دور ہے؟ یہی کوئی کوس بھر، سیدھے اس طرف۔ وہ اچھا، میں بھی نہا دھوا ہوں۔ بوڑھے سے یہ کہہ کر میں چلتا بنا۔ میں چل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جگدیش نہ تو لارڈ بائرن کی طرح لنگڑا ہے اور نہ ڈان جان کی طرح حسین، پھر بھی یہ کمبخت عورتیں کیوں اس پر اتنی جلدی فدا ہو جاتی ہیں؟ کیا اس دنیا میں ہم ہی مہاتما گاندھی رہ گئے ہیں؟ آخر ہمارے پہلو میں بھی ایک حساس دل ہے۔
سوز، تڑپ، شریعت سب کچھ ہے، مگر اس پر بھی سب ہمیں ایک گھن چکر سمجھتے ہیں۔ آخر یہ تفاوت کیوں؟ جگدیش میں ایسے کون سے لال لگے؟ موٹی موٹی آنکھوں پر اینک جما کر مرغے کی طرح چھاتی نکال کر چلنے سے کون سے سرخاب کے پر لگ جاتے ہیں؟ وہ چڑیل اوشا، وہ بھی اس پر مرتی ہے۔ کمبخت، یوں ہی سوچتے سوچتے دل ہی دل میں کڑتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ یکایک سامنے سے ایک دلکش ہنسی اور پھر ایک بلند کہکے کی آواز سنائی دی۔ آنکھ اٹھا کر دیکھا تو سامنے کے ٹیلے پر سے جگدیش اور زیشی چلے آ رہے تھے۔ دونوں نے لمبے سموری فرگل پہن رکھے تھے۔ دونوں کے سروں پر سموری ٹوپیاں تھیں جن پر ایک طرف کو پیلے پیلے پھولوں کے گچھے بندھے تھے۔ جگدیش کا بلند کہکا مجھے بہت ناگوار گزرا۔ اتنی دیر سوئے رہے؟ جگدیش نے سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ سراسر تضحیک تھی۔ اتنی جلدی جاگ اٹھے؟ میں نے جواب دیا۔ جواب کیا تھا؟ سراسر طنز تھی۔ نہانے چلے ہو؟ جگدیش نے پوچھا۔ پاؤں کی موچ نکل گئی ہے کیا؟ میں نے جواب دیا۔ زیشی نے ایک دلکش کہکا لگایا اور اپنا بایاں بازو میرے بازو میں ڈال کر کہنے لگی، آؤ ہم تینوں واپس نندن سر چلیں۔ جب ہم نندن سر کو چلے تو جگدیش اپنی اینک صاف کر رہا تھا اور میں دل میں کہہ رہا تھا کہ اے پرفن حسینہ، تو نے اس وقت تو ہم دونوں کو خوش کر دیا، لیکن جلد یا بدیر تجھے اس امر کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم دونوں میں سے کس کو چاہتی ہے۔ اور جلد ہی اس امر کا فیصلہ ہو گیا۔ میں نندن سر پر نہاتا رہا اور وہ دونوں پھولوں کے تختوں میں نیم پنہا خدا جانے کیا باتیں کر رہے تھے۔ کبھی کبھی ہنس پڑتے، پھر کان ہی کان میں ایک دوسرے کو کچھ کہتے، ایک دوسرے کی طرف پھول توڑ توڑ کر پھینکتے۔ جگدیش نے خدا جانے اسے کیا کہا کہ زیشی یکایک بھاگ اٹھی، جنگل کی مست ہرنی کی طرح۔ جگدیش اس کے پیچھے اٹھ کر دوڑنے لگا۔ ہاں، واقعی پاؤں کی موچ نکل چکی تھی۔ پھولوں کے تختوں میں اس نے کئی چکر کھائے، مگر زیشی کہاں اس کے قابو میں آتی تھی۔ اس کے لمبے لمبے سیاہ بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور وہ بھاگتی ہوئی پھولوں کے تختوں سے پرے ٹیلوں پر چھلانگیں لگاتی ہوئی دور نکل کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جگدیش بھی بھاگتا بھاگتا نظروں سے غائب ہو گیا۔ اب میرے سامنے صرف سمور کی 2 ٹوپیاں پڑی تھیں اور پھولوں کے مسلے ہوئے تختے۔ یخ کی طرح سرد پانی نے جسم اکڑا دیا تھا اور ہونٹ نیلے کر دیے تھے۔ میں نہا کر بہت دیر تک دھوپ تاپتا رہا۔ آج گرجن دیوتا کی چوٹی پر بادلوں کا نشان بھی نہ تھا۔ میں پہاڑ پر اس سلوٹ کو ڈھونڈنے لگا جس کے اندر خیمہ تھا۔ لیکن وہ سلوٹ یہاں سے نظر نہ آتی تھی۔ جگدیش اور زیشی کہاں گئے؟ یہ سوچ کر میرا منہ لال ہو گیا۔ اب تو گرجن ہی کو اپنی قیامگاہ بنانا ہوگا۔ آج ریوا کو کہنا ہوگا کہ مزدوروں کو ساتھ لے کر جائے اور خیمہ اور دیگر سامان اٹھوا کر یہاں لے آئے۔ اس برفانی سلوٹ سے تنگ کی پستی زیادہ محفوظ ہے، اور اگر کل کی طرح ایک اور ایسی ہی برفانی اور طوفانی شام آ گئی تو گرجن دیوتا کی بد دعا پوری ہو جائے گی۔ اب بدن اچھی طرح گرم ہو گیا تھا، آنکھوں میں غنودگی سی آنے لگی تھی، دماغ میں جیسے شہد کی مکھیاں بن بنا رہی تھیں۔ میں نے اٹھ کر کپڑے پہنے اور چلنے لگا۔ راستے میں پھر مجھے جگدیش اور زیشی مل گئے۔ زیشی کے رخساروں کی لالی بڑھ گئی تھی اور اس کی آنکھیں نیچی تھیں۔ جگدیش کی چھاتی ضرورت سے زیادہ باہر کو نکلی ہوئی تھی، ایک نئے بھرتی شدہ لیفٹیننٹ کی طرح۔ اس بار زیشی نے چلتے چلتے میرا ہاتھ نہیں پکڑا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا، بیٹا صبر کرو، رونے دھونے سے کیا ہوتا ہے، ایسے کئی چرکے تم کھا چکے ہو۔ گرجن میں زندگی ایک سپنے کی طرح گزرتی ہے۔ اس سپنے میں ریشمی گھاس کے بے شمار قطعے ہیں، ان قطعوں کے اندر کہیں کہیں تنگ کے درخت ہیں،
ان تنگ کے درختوں کے نیچے گڈریے اور ان کے ریوڑ رہتے ہیں۔ دن بھر ریوڑ سبزے کے قطعوں میں گھاس چرتے ہیں، کودتے ہیں، ناچتے ہیں، میں بابا بابا کرتے ہیں۔ کبھی ناکام رہتے ہیں تو ایک دوسرے کو سینگ مار مار کر لہو لہان کر دیتے ہیں۔ گڈریے مینڈوں کو لڑاتے ہیں، شرطیں بدلتے ہیں، ہارتے ہیں، جیتتے ہیں، الغوزے بجاتے ہیں، شکنا کھیلتے ہیں۔ پھر جب شام ہو جاتی ہے اور مغربی افق کی آخری لال دھاری تاریکی میں گم ہونے لگتی ہے تو ریوڑوں کو واپس تنگ کے درختوں تلے لے آتے ہیں، الاؤ کے ارد گرد بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ کھانے میں دودھ شامل ہوتا ہے اور مکھن اور مکئی کی روٹی، کبھی نمک یا گڑ، یا نیچے کی بستیوں سے کبھی کبھی پیاز اور سرخ مرچیں بھی آ جاتی ہیں، ورنہ اکثر وہی دودھ اور مکئی کی روٹی، دہی اور مکھن پنیر۔ گرجن میں ہر چرواہے اور چرواہی کے جسم سے سوندھی سوندھی بو آتی ہے، جو اکثر شہری طبیعتوں کو بہت بری معلوم ہوگی۔ پسند اپنی اپنی۔ غازہ اور پاؤڈر اور لپسٹک کی جگہ چرواہیاں یہی دودھ مکھن استعمال کرتی ہیں، تیل کی جگہ بھی مکھن۔ یہاں مٹی کے برتن بہت کم ہوتے ہیں، دودھ کھالوں میں دو کر رکھا جاتا ہے۔ دودھ دوتے وقت چرواہیاں شرطیں بدلتی ہیں، کس کی بکری زیادہ دودھ دیتی ہے، کون زیادہ دودھ کی دھاریں اپنے منہ میں ڈال سکتی ہے۔ نیم گرم دودھ کی تازہ دھاریں جب پیاسی زبان سے جا لگتی ہیں تو دل کو وہ فرحت نصیب ہوتی ہے کہ چائے اور کوکو سب بھول جاتے ہیں۔ میرے خیال میں زندگی کا بہترین مصرف یہ ہے کہ آدمی 12,000 فٹ کی بلندی پر ایک تنگ کے درخت کے تلے رہے، بکریاں چرائے، الغوزے بجائے اور تازہ دودھ کی دھاروں سے مشام جان کو ہر دم تازہ رکھے۔ دودھ سے مکھن نکالنے کا طریقہ بھی بہت عجیب ہے۔ یہاں نہ مٹی کی مٹکی ہے نہ بلونا، بس ایک کھال میں اس کے نصف حجم کے برابر دودھ ڈال دیا جاتا ہے اور ایک چرواہی اس کھال کو اچھی طرح بند کر کے ایک پھونکنے کی طرح گھاس پر لٹا دیتی ہے، اور پھر جس طرح آٹا گوندا جاتا ہے اس طرح کھال کو اپنے ہاتھوں سے بار بار گوندتی ہے۔ لٹیں بکھری ہوئی ہیں، چہرہ لال ہے، آنکھوں میں چمک ہے، زبان پر کوئی پہاڑی گیت ہے اور کھال گوندے جا رہی ہے۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد کھال کے اندر سے دودھ اور مکھن الگ الگ ہو جاتے ہیں، دودھ الگ دوسری کھال میں ڈال دیا جاتا ہے اور مکھن ہاتھ سے اتار لیا جاتا ہے۔ دودھ خالص بھی ہوتا ہے اور گاڑھا بھی۔ اس دودھ میں پانی کم اور مکھن زیادہ ہوتا ہے، اور جب پیو تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا شیریں مکھن کا سیال ہے کہ گلے میں اترتا جا رہا ہے۔ اس دودھ کو پی کر نیند بہت آتی ہے، ساری زندگی ایک سپنا معلوم ہوتی ہے، اور دراصل گرجن ہے بھی ایک سپنا ہی، ورنہ ایسے مقام تو اب ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تو دنیا تلخ حقیقتوں سے بھری جا رہی ہے۔ نقلی دودھ اور نقلی محبت اور نقلی انسانیت، اور پھر زندگی کے کارخانے سے گھر کے گندے صحن میں اور گندے صحن سے کارخانے کے گندے ورکشاپ تک محدود رہتی ہے۔ اس زندگی میں بچے پیدا ہوتے ہی بوڑھوں کی سی باتیں کرنے لگتے ہیں، لیکن گرجن میں ابھی تک ہر بوڑھا اور نوجوان بچپن کی معصومیت لیے ہوئے ہے۔ الاؤ کے چٹکتے ہوئے کوئلوں کی مدھم روشنی میں چرواہیاں اون سے کچھ بن رہی ہیں، تکلی گھوم رہی ہے، ان کی باہیں اور چہرے اور آنکھیں ایک خاص ترتیب سے حرکت کرتی ہیں، جیسے یہ مکھن کی پتلیاں ہیں۔ ایک چرواہا کہانی سنا رہا ہے، ریمی کی کہانی تم نے سنی ہے؟ ریمی گرجن کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ وہ تنگوں کے سائے میں پل کر جوان ہوئی تھی، اور نندن سر کی نیلی جھیل کا عکس اس کی دلکش آنکھوں میں چمکتا تھا۔ اس کی جبین گرجن کی برف کی طرح سفید تھی، اور ڈوبتے ہوئے سورج نے اس گالوں کو چوم کر انہیں ایک جاویدانی چمک عطا کی تھی۔ ایسی لڑکی کسی دیوتا ہی سے بیاہنے کے لائق تھی۔ کسی چرواہے کو اس سے محبت کرنے کی جرت نہ ہونی چاہیے تھی۔ گرجن کا دیوتا
गर्जन देवता का साया उस पर था। वो अक्सर दिन भर अकेली घूमती। कभी कभी वो बेखौफ व खतर गर्जन की सबसे ऊंची चोटी पर चली जाती। शायद उसने देवता के दर्शन कर लिए थे। वो अपने माँ बाप को निहायत प्यारी थी। वो अपने माँ बाप को बहुत प्यारी थी, लेकिन अफसोस वो उसे किसी से ब्याह ना सकते थे। वाटू एक मामूली चरवाहा था, लेकिन उसने रीमी से इश्क कर लिया। वो जानबूझकर मौत के मुंह में जा रहा था। उसे कई बार समझदार बूढ़े चरवाहों ने समझाया, लेकिन वो न माना। गर्जन देवता ने भी उसे कई बार समझाया। कहानी सुनाने वाले चरवाहे को मालूम था कि एक बार वाटू को लक्सर की घाटी में गर्जन देवता मिले थे। चांदनी रात थी और घाटियां और चोटियां और मैदान एक रुपैली खामोशी में खोए हुए थे। ना हवा थी, ना नगमा, न बादल। और इस खामोश बेहिस्सो हरकत कायनात में सिर्फ दो दिल धड़क रहे थे, रीमी और वाटू। वाटू और रीमी। और वाटू ने जुर्रत करके रीमी का हाथ पकड़ लिया। ऐन उसी वक्त वाटू को सामने एक सफ़ेद बर्फ का गोला हवा में उड़ता नजर आया। उसने घबरा कर रीमी का हाथ छोड़ दिया। गोला हवा में उड़ता हुआ आसमान की तरफ परवाज करने लगा और फिर उसके सामने ज़मीन से आसमान तक बर्फ़ की एक लकीर सी खिंच गई। रीमी की आंखें बंद थीं और चेहरा सफ़ेद, और वाटू उस लकीर को देखकर कांपने लगा। लेकिन वो रीमी की मोहब्बत से दस्तबरदार ना हुआ। गर्जन देवता ने उसे एक बार फिर सरजनिश की। कहानी सुनाने वाले चरवाहे को मालूम था कि किस तरह वाटू को गर्जन देवता ने रात भर तूफान में घेरे रखा था। वाटू को उस भयानक रात में कभी कभी गर्जन देवता की खुशमगी आवाज़ सुनाई देती, रीमी की मोहब्बत से बाज आ, वो तेरी नहीं हो सकती। कभी कभी उसे भेड़ बकरियों की आवाज़ें सुनाई देती। कभी कभी कोई जलता हुआ अलाव किसी तंग के नीचे नजर आता। लेकिन ये सब गर्जन देवता के करिश्मे थे। वो रात भर तूफान में घिरा रहा, और जब दूसरे दिन वो घर पहुंचा तो लोगों ने देखा कि उसकी एक आंख की बीनाई जाती रही थी और उसके पाँव के अंगूठे हमेशा के लिए नीले हो गए थे। लेकिन फिर भी वो शिद्दत से रीमी से मोहब्बत करता रहा। फिर क्या हुआ? एक चरवाही ने कांपते हुए पूछा। बस गर्जन की कहानियाँ ऐसी होती हैं। इनमें मोहब्बत होती है, बचपन के हवाई कले, मासूम तोहमात और कुदरत के हैबतनाक मनाजिर। इन कहानियों में न फनकारी होती है, न उरूज, न प्लॉट। गडरिया जो जी में आए कहता चला जा रहा है। कहानी आप ही आप बनती चली जा रही है। जैसे रेशम के कीड़े के मुंह से एक खूबसूरत कोया तैयार हो जाता है, इस तरह कहानी कहने वाले की ज़ुबान कहती चली जा रही है और कहानी तैयार होती चली जा रही है। ये कहानी उस कहने वाले ने पहले कभी नहीं सुनी, उसे खुद नहीं मालूम फिर क्या हुआ, लेकिन वो कहानी कहता चला जा रहा है। और रात के सन्नाटे में, अलाव की रोशनी में, ऊन बुनती हुई चरवानों के झुरमट में वाटू और रीमी के हसीन पुतले तखय्युल के शबिस्तान में उजागर हो रहे हैं। लेकिन रीवा को शायरी से दिलचस्पी नहीं। वो कहानियाँ सुनना नहीं चाहता। उसे एतराज़ है कि क्यों हमने पहाड़ की बुलंदियों को छोड़कर ये पस्ती इख्तियार की है। उसकी शाहीन सी निगाहें शिकार की तलाश में ज़्यादा खुशी महसूस करती हैं। उसे यहाँ की मक्खन की पुतलियों या अलगोज़े बजाते हुए गडरियों या गर्जन देवता की बेईमाना हरकतों से ज़रा भी दिलचस्पी नहीं। वो कुदरत से, तूफ़ान से, मौत से एक बहादुर सिपाही की तरह मुकाबला करना चाहता है। उसे मालूम नहीं कि उषा की बेवफाई ने मेरे दिल में क्या आग लगा रखी है, और अब गर्जन की बर्फानी वादियों में एक नए अलाव के शोले लपकने लगे हैं। वो सिर्फ एक खुशबू की तारीफ़ करना जानता है। जब वो कभी रोंसे को ज़ख्मी करके फ़ौरन उसके नाफे पर ज़ोर से हाथ रख देता है तो नाफे की थैली में से खुशबू की लपटें निकलती हैं। हिरन झांकने की हालत में है। ज़िंदगी नाफे में से खुशबू की लिपटें बनकर निकल रही है। रेवा अपने शिकार पर झुका हुआ है। नाफे को मजबूती से पकड़कर
اور اسے چاقو سے چیر کر جسم سے الگ کر ڈالتا ہے۔ کہتے ہیں اگر نافع ہرن کا شکار کرتے ہوئے فوراً ہی اس تھیلی کو نہ پکڑ لیا جائے تو سارا نافع ہرن کے جسم میں جذب ہو جاتا ہے اور تھیلی میں ذرا سی بھی خوشبو نہیں رہتی اور نافع نہیں رہتا بلکہ محض چربی کی ایک پوٹ۔ ریوا صرف نافع کی تعریف کر سکتا ہے، پنیر کی سوندھی خوشبو سے اسے گھن آتی ہے۔ زیشی کے بالوں، زیشی کے کپڑوں اور زیشی کے جسم میں بھی یہی پنیر کی سوندھی خوشبو رچی ہوئی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ جگدیش ایک صاحب ہو کر بھی کیوں کر زیشی سے عشق کر سکتا ہے۔ خود جگدیش کو بھی اس نئے جذبے پر حیرانی سی تھی۔ اس نے اکثر، بلکہ ہم دونوں نے اکثر پہاڑی عورتوں سے عشق کیا تھا، اور یہ عشق ہمیشہ چند روپوں، چند حفاظتی تدبیروں اور دو ایک ریشمی رومالوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ کبھی ہم اسے شعری جذبہ کہتے تھے، کبھی وقتی شادی، لیکن ہوتا یہی کچھ تھا۔ یہی یعنی ٹک دیکھ لیا، دل شاد کیا، لیکن یہ کس بلاخیز طوفان کی آمد تھی کہ زیشی کو دیکھتے ہی جگدیش اس میں ایسا کھو جاتا تھا کہ سوائے زیشی کے اسے دنیا کی کوئی اور چیز اچھی نہیں لگتی تھی۔ یہاں نہ جہیز کا سوال تھا، نہ تعلیم کا، نہ آداب کا۔ زیشی ان سب باتوں سے بیگانہ تھی، پھر بھی جگدیش اس بے وقوفی پر تلا ہوا تھا۔ وہ زیشی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شادی، سمجھتے ہو دوست؟ جگدیش اس بے باک پہاڑی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جس نے صوفے کی شکل تک نہ دیکھی تھی، جس کے باپ کے پاس ایک گز زمین بھی نہ تھی، جس کی انگلیوں میں چاندی کی انگوٹھی بھی نہ تھی، جس کے اطوار وحشی پرندے کی طرح تھے۔ گرجن اس سے زیادہ بد دعا اور کسی کو نہ دے سکتے تھے، لیکن جگدیش بے بس تھا۔ میں اسے کئی بار سمجھاتا، پاگل ہوئے ہو؟ گرجن کی زندگی خانہ بدوش گڈریوں کی زندگی ہے، لیکن انسان ایسی قبائلی زندگی سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ وہ تنک کے تلے نہیں رہتا بلکہ شہر بسا کر رہتا ہے۔ وہ صرف مکھن اور پنیر پر قناعت نہیں کرتا بلکہ زندگی کی صدہا لذتیں اسے میسر ہیں۔ زیشی پہاڑی مکئی ہے، میدانوں میں تمازت آفتاب سے فوراً جھلس جائے گی، تم خود اس سے نفرت کرنے لگو گے۔ کیا سمجھتے ہو؟ جس نظام میں تم رہتے ہو اس میں اس قسم کی عورت ایک دن بھی بمشکل گزارا کر سکے گی، گھٹ کر مر جائے گی۔ شہری زندگی کا آسمان بہت تنگ ہوتا ہے اور زمین بھی نپی تلی۔ وہاں نہ برفانی چوٹیاں ہوتی ہیں نہ سرسبز مرغزار۔ زیشی تو ایک عجائب گھر میں رکھے جانے کے لائق ہے، نہ کہ تمہاری بیوی ہونے کے لائق۔ اور پھر آج کل شادی میں محبت کو کیا دخل؟ قبائلی زندگی میں محبت ہو سکتی تھی، لیکن موجودہ زندگی میں اور اس کے زمینی نظام میں محبت کو کیا دخل؟ پر اس دنیا میں ایک اونٹ کو سوئی کے ناکے سے گزارا جا سکتا ہے، لیکن محبت کے جذبے کو اس دنیا میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ جب گرجن سے واپس جاؤ گے اس وقت میری باتوں کی قدر معلوم ہو جائے گی۔ اس وقت میری باتوں کی قدر معلوم ہوگی۔ اس وقت تمہیں اوشا یاد آئے گی۔ زیشی تو سنیما بھی نہیں دیکھ سکتی، کیا بچوں کی سی باتیں کرتے ہو؟ جگ ہنسائی ہوگی، لوگ کہیں گے جگدیش چڑیا گھر سے ایک جانور پکڑ لایا ہے۔ لیکن جگدیش بے بس تھا۔ شاید عمر میں پہلی بار اسے کسی سے محبت ہوئی تھی۔ وہ محبت جو چند روپوں، چند حفاظتی تدبیروں اور دو ایک ریشمی رومالوں پر مشتمل نہ تھی۔ یہ کسی انوکھی آگ کا شعلہ تھا جو اس کی روح کے ہر کونے میں کونتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ یہ کسی کے بس کا روگ نہ تھا۔ اب جگدیش اور زیشی اکثر اکٹھے رہتے تھے۔ پہل زیشی ہم تینوں کے ساتھ شکار کے لیے جاتی تھی۔ اس نے بندوق چلانا بہت جلد سیکھ لیا تھا اور کچھ دنوں سے تو وہ ایک مشاق شکاری بن گئی تھی جس کی نگاہیں ریوا کی عقابی نگاہوں سے تیزی میں کچھ ہی کم تھیں۔ لیکن اب جگدیش اور زیشی اکثر اکیلے شکار کو جاتے تھے اور ریوا اور میں
اکثر مخالف سمت میں جایا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی کسی گھاٹی کی تنگنا میں ہمارا میل ہو جاتا، وہ باہوں میں باہیں ڈالے چلے آ رہے ہوتے، ان کے کاندھوں پر بندوقیں ہوتی، جولوں میں دن بھر کا شکار، نگاہوں میں ایک دوسرے کے لیے بے اندازہ پیار۔ کبھی کبھی میں انہیں دن ڈھلے کسی گھاٹی کی اونچی چٹان پر کھڑے دیکھ لیتا، ان کی پشت میری طرف ہوتی، جگدیش کا ہاتھ زیشی کی کمر میں ہوتا اور زیشی کا سر جگدیش کے کندھے پر۔ بندوقوں کی سیاہ نالیں درختوں کے تنوں کی طرح نظر آتی جس سے وہ سہارا لیے کھڑے ہوتے۔ وہ نیچے ان وادیوں کی طرف تک رہے ہوتے جہاں شام کی دھند پھیلتی جا رہی تھی اور سورج کا پگھلا ہوا سونا دھند کی سفید لہروں پر تیرتا ہوا نظر آتا تھا۔ ساری فضا میں خاموشی ہوتی اور اس روپیلی خاموشی میں صرف 2 دل دھڑک رہے ہوتے۔ میں ان دلوں کا گیت سن سکتا تھا۔ یکا یک ریوا بندوق سیدھی کرتا اور ٹھائیں کی آواز کے ساتھ ایک سینولا زمین پر آ گرتا۔ جگدیش اور زیشی چونک جاتے جیسے ان کے سنہرے سپنے کے تار تھرتھرا اٹھے ہوں۔ بندوق کی گرج گھاٹیوں میں بار بار گونجتی ہوئی پھیلتی جاتی جیسے گرجن دیوتا گرج رہے ہوں۔ جگدیش بے بس تھا، لیکن یہ جانتا ضرور تھا کہ یہ محبت میدانوں میں پنپنے کی نہیں۔ وہ اس سندر سپنے کو ابدی بنانا چاہتا تھا، لیکن سپنے آخر سپنے ہوتے ہیں، ان کی اپنی فضا ہوتی ہے، ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے، اور جب یہ ہماری دنیا سے ٹکراتے ہیں تو پانی کے بلبلے کی طرح چٹک کر ٹوٹ جاتے ہیں اور آواز بھی نہیں آتی۔ کئی لوگ اس دنیا میں سندر سپنوں کو ابدی بنانا چاہتے ہیں، سچی محبت، سچی انسانیت، سچی اخوت، سچی مساوات، پانی کے بلبلے۔ وہ اس دنیا کی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں، نہیں جانتے کہ یہ چیزیں اس دنیا کی فضا میں نہیں پھل پھول سکتی۔ ان کے لیے ایک نئی فضا کی ضرورت ہے، ان کے لیے ہمیں اس ساری دنیا کو حرف غلط کی طرح مٹا دینا ہوگا اور ایک نئی دنیا آباد کرنا ہوگی۔ جگدیش جانتا تھا کہ یہ کہنا آسان ہے، لیکن کرنا بہت مشکل۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جگدیش نے واقعی اپنے سندر سپنے کو ابدی کر لیا ہے۔ مجھے وہ طوفانی رات نہیں بھولتی جب اسی تن کے درخت کے نیچے میں، ریوا اور بوڑھا بونا رات بھر جگدیش اور زیشی کا انتظار کر رہے تھے۔ برفانی ہواؤں کے فراٹوں نے ریوڑ کو اس طرح اکٹھا کر دیا تھا کہ وہ سب غریب جانور ایک دوسرے کی تھونتنیوں میں منہ چھپائے پڑے تھے اور کرا رہے تھے۔ تنک کے باہر طوفان گرج رہا تھا اور بجلی کے پرپیچ حلقے زمین پر آگ کے بگولوں کی طرح چلتے نظر آتے تھے۔ ایک جہنمی منظر تھا جس میں بادلوں کی گرج، ہوا کی وحشیانہ چیخیں اور چوٹیوں پر سے گزرتی ہوئی برف کے بھیانک قہقہے سنائی دیتے تھے۔ ریوا نے صبح سویرے ہی آنے والے طوفان کے متعلق ہم سب کو متنبہ کر دیا تھا، لیکن جگدیش اور زیشی نے ہنس کر بات ٹال دی تھی۔ زیشی طوفان سے مطلق نہ ڈرتی تھی، اور اس کے علاوہ اس دن وہ کسی رونسے کا شکار کرنا چاہتی تھی۔ رونسے گرجن پہاڑ کی چوٹیوں پر گھوم رہے تھے۔ جگدیش اور زیشی دونوں رخت سفر باندھ کر شکار کے لیے صبح ہی ان خطرناک بلندیوں کی طرف روانہ ہو گئے تھے جہاں پہلے ہمارا کیمپ تھا۔ میں نے اور ریوا نے انہیں رومال ہلا ہلا کر الوداع کہی تھی۔ یہ آخری الوداع تھی۔ اس رات گرجن کے خوفناک دیوتا نے اپنے محبوب کو اپنی یخ بستہ چھاتی سے ہمیشہ کے لیے لپٹا لیا اور اپنے رقیب کے سینے میں وہی بجلی گھونپ دی جو رات بھر آگ کے پرپیچ حلقوں میں گردش کرتی رہی تھی۔ یہ گرجن دیوتا کا انتقام تھا۔ دوسرے دن جب ہم
چند اور گڈریوں کو لے کر انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو ہم نے انہیں پہاڑ کی بلندیوں پر ایک سلوٹ کے نیچے مردہ اور یک بستہ پایا۔ جگدیش کی آنکھیں کھلی تھیں اور زیشی کی آنکھیں بھی کھلی تھیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے دیکھتے مر گئے تھے۔ زیشی برف پر لیٹی ہوئی تھی اور جگدیش اس کا سر اپنے زانو پر رکھے تھا، اور سلوٹ کے کناروں سے رات بھر پانی رستا رہا تھا، اور اس نے ان دونوں کے گرد ایک نیلم کی قبر بنا دی تھی۔ زیشی کی آنکھیں گہری نیلی تھیں جیسے نندن سر کی جھیل، اور جگدیش کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھیں اور ان کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے جگدیش کی آنکھوں کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھا۔ ان گہرائیوں کا علم کسی بےکس زخمی سسکتے ہوئے آہو معاف کیجیے جگدیش کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھیں اور ان کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے جگدیش کی آنکھوں کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھا۔ ان گہرائیوں کا علم کسی بےکس زخمی سسکتے ہوئے آہو کی فریادوں کا آئینہ دار تھا۔ ہرن جانکنی میں تھا اور زندگی نافے میں اسے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی تھی۔ جب سندر سپنے اس دنیا سے ٹکراتے ہیں تو پانی کے بلبلے کی طرح چٹک کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تنک کے دائرے سے باہر گھپ اندھیرا تھا۔ الاؤ کے تنک میں ریوڑ سویا ہوا نظر آتا تھا۔ چروائیاں تکلی پھراتی ہوئی ان سے کچھ بن رہی تھیں۔ چرواہے میویت کے عالم میں ہاتھوں میں تھیوڑیاں لیے ایک کہانی سن رہے تھے۔ کہانی سنانے والا چرواہا کہہ رہا تھا، بہت دن گزرے اس تنک کے درخت کے نیچے ایک پہاڑی بونا رہتا تھا۔ اس کی لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اس کا نام تھا زیشی۔ زیشی گرجن دیوتا کی منظور نظر تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ اسی تنک کے درخت کے سائے میں 3 شکاری آ کر بیٹھے۔ ایک چرواہی نے سانس روک کر پوچھا، پھر کیا ہوا؟